سامعین محترم، پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب مکہ کی سرزمین پر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کے مشورے ہونے لگتے ہیں، اس داعی اعظم کا راستہ روکا جانے لگتا ہے۔ اس داعی اعظم نے پھر طریقہ کار کو بدلا، انداز گفتگو کا بدلا، مدینہ کی جانب رخ کیا۔ پھر خداوند قدوس کے ارشاد انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بدر کے میدان میں داعی اعظم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پھر احد کے میدان میں اس داعی اعظم نے صبر و برداشت کے ساتھ اپنے دندان مبارک شہید کروا کر اپنے اس مشن کو جاری رکھا۔ بات یہیں پر بس نہیں ہوتی، پھر خندق کے موقع پر یہودیوں کی چالوں کو، کفار کے ارادوں کو، منافقین کی سازشوں کو خندق پر دوڑ کر سیاسی چال چل کر کے اس داعی اعظم نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ پھر اس داعی اعظم نے اپنا سلاطین دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر امن کا معاہدہ کر کے، صلح کا معاہدہ کر کے، سلاطین دنیا تک اپنا پیغام پہنچا کر کے فاتح مکہ بن کر مکہ کے بول کر